نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو او مشرانو، موږ تاسو ټول کامیابېدل غواړو او اصل کامیابي چې ده د آخرت کامیابي ده او د آخرت د کامیابۍ دا رمضان چې د دوه څیزونو باندې یو ایمان او دویم عمل صالح. څه ناڅه خبره ده مولانا مفتي شاهدالدین صاحب هم دې باندې وکړله. د دې دور محققین دا خبره کوي چې عمل کو په څه ناڅه درجه کې شته، خو کمی چې کوم راغلی دی په ایمان کې راغلی. نو ایمان ډېر کمزور دی، خو د ایمان په اعتبار سره موږ تاسو په داسې حال باندې یو لکه یو سړی بستر مرګ باندې پروت دی او ښه کورنۍ چرګ ولادال کړی شو، د هغې نه یخني ویستلی شوه او سوچه غوړو کې پوخ شو، خو چې ده ته یې نږدې کړي بیا ته وایي اوف وکړه اوف وکړه ځینې دی پکې. اوس د دې د صحت دومره کمزوری دی چې هغه صحیح څیز نه هم ده له بوی راځي او که ویې خوري نو هضمېږي. نو دا اوس چې دی نقصان په څه کې دی؟ نقصان په سوچه چرګ کې دی، په کورني چرګ کې، سوچه غوړو کې دی. نقصان په دې جز کې دی چې بیمار دی. نو محققین وایي چې شریعت خو دی نو دا خو مکمل شوی دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. شریعت غټ نعمت دی، دین غټ نعمت دی، خو دې دین باندې د عمل دپاره د کوم صحت ضرورت دی هغې صحت ته ایمان وایي او هغه ایمان نه ډېر زیات کمزور دی. نو په ایمان باندې د محنت ضرورت. حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه باره کې موږ اورېدي دي، کېدای شي خبره صحیح او کېدای شي صحیح نه وي، چې چا هغوی ته ووایي چې دا تاسو د تحریک له څه نوم ورکړی؟ نو وایي چې حضرت وفرمایل چې که ما ته چا پرېښی ما به ورله تحریک الایمان نوم ورکړی، خو خلکو ورله تبلیغ نوم ورکړی، عام تبلیغ مشهور شو، که ما نه تپوس شوی ما به ورله تحریک الایمان، ځکه نن سبا ایمان کمزوری دی. حضرت علی میاں صاحب رحمت الله علیه دا خبره لیکلې ده چې د تجدید ایمان ضرورت. تجدید شریعت خو نشي کېدی، شریعت مکمل دی، تجدید دین نه کېږي، ځکه چې دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. او حدیث شریف مفهوم دی چې دا ایمان چې دی دا زړی لکه څنګه چې کپړه زړی شي، بعض ټایم کې کپړه دومره زړی شي چې دی بیا وینځه که نه صرفو بهترین صرفو کې نن وینځي او استري کړو، سبا درته وایي لکه دا کپړې دا خو څه دی ته چې خپله ورته ګورې خو دی پکې دا خو ما پرون وینځلې نن مې را چولې دي، ځکه چې کپړه زړه شوې ده. اوس هغه بعضې خیرې په هغې کې داسې پاتې شوي دي، یا کپړه زړه شي او بیا وشلېږي. نو دغه رنګه زموږ ستاسو ایمان. اوس د ایمان حقیقت سره نو علماو او طلباو نه د یو معذرت سره چې علماو او طلباو دا هغه دی چې دوی خو اکثر چې حدیث شریف ګوري دا ګوري چې دا چې ضعیف خو نه دی، او ضعیف سره نن سبا اکثر خلک د موضوع والا معامله کوي. حدیث ضعیف ورته ضعیف ته غلط حدیث وایي، یعنې کې ضعیف حدیث چې دی نو دا غلط نه دی، او که محققین هغه حدیث په خپل بیاناتو کې بیان کی او تعامل کې وکړي نو تعامل د امت د دې مطلب دا دی چې دا حدیث د ضعیف نه ووته، دا صحت طرف ته لاړ، صحیح طرف ته لاړ، چې عمل پرې وکړ نو دا حدیث د ذوق نه بره لاړ او دا صحت طرف ته او صحیح شده. نو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت الله علیه د هندوستان یو لوی عالم او الفرقان د دې رساله هغې خپل یو تقریر کې د ایمان حقیقت کې دا حدیث بیان کړی دی چې یو صحابي دی زید بن حارث رضی الله عنه د سهار وختي نبي اسلام خدمت ته لاړ. نو نبی اسلام ورته وفرمایل
یا حارثه بن مالک انصاری رضی الله عنه. حارثه بن مالک انصاری رضی الله عنه صحابي دی. نبی علیہ السلام خدمت ته سحر لا نبی اسلام تو فرمایي کیف اصبحت یا حارثه، فکم حال کې د سبا ویرزقو اصبحت مؤمنا حقا، د کامل ایمان او د مکمل ایمان په حالت کې سوال کړی. نبی علیہ السلام تو فرمایي انظر ماذا تقول، د خیالو کله سوای دا خپل داوله لكل شيء حقيقه، هر څه یو حقیقت. فما حقیقت ایمانک، استاد ایمان حقیقت څه دی؟ ارزقو عزفت نفسی عن الدنیا، یا بعضی روایاتو کې عزفت نفسی عن الدنیا. عزفت نفسی عن الدنیا، زما د دې نفس او زما د دې ځان د دنیا سره نه لګي شو. یا عزفت نفسی عن الدنیا، ما خپل نفس د دنیا نه لري کړ. بیا مې یریږي ونه یریږي چې دنیا نه مونږ لري کوي مګر څه راوځي دلته. نو بایګانو کسب دنیا مونږ نه ملي کوو، بلکې محققین کسب دنیا خډیر شي مال حلال وګټه، خو حلال وګټه. حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ درې درجې د دنیا د ګټلو بیان کړی. کسب دنیا، دنیا دا څه طریقې سره ګټل چې دې سره سړی خپل ضروری عبادت او ضروری اعمال کولی شي. دا کسب دنیا دا خو جایز ده او دا پکار ده او ډېر ضروری ده. دویمه درجه انحماق فی دنیا، چې سړی د دنیا دومره کار وکړي ساره سرکاري نوکري کې ژوند ته کټېږي او چې ماسخوتن د مسلم کې تو ته پاسه مسلم وای مړ ما مسله نه پاتې ده. زه نشم کې شپې چې د پاسه د موږ په وکړم او بیا د شپې باندې دښمنی پورې پانس یو مستقل شي. نو دا انحماق فی دنیا ده چې سړی د دنیا دومره ډېر کار کوي چې بیا ضروري دیني اعمال نشي کولی، نو دا ناجایز. او دریم چې حب د دنیا چې دنیا د زړه کې پرته نه خو خود اجازه نشته، د زړه د الله تعالی کور. نو په دې مې یریږي چې دنیا چې هغه کم جائز مهنت ته غنم څوک نه مني کوي، نه یو دیندار باندې. خو د دنیا محبت چې د صحابي فرمایي چې دنیا محبت مې د زړه نه ووته، یا د دنیا محبت مې د زړه نه لرې کړ. فاسحر کو لیلی، نو د شپې عبادت را ډېر آسان دی. د شپې عبادت کولی شم، خی کولی شم. وعظمات نهاري، او د ورځې روژه راته ډېر آسان. دا چې موږ تاسو عبادت نشو کولی. ما ته یاد دی او درمونږه زه ضلعي دفتر ته لاړم، ما د اعتکاف لپاره ډیوټي غوښتله. نو ما ضلعي افسر صاحب و ډیټو صاحب هغه ما ته وایي چې ډاکټر صاحب بېګا لاړم. ما وایي چې زه به دا تراویح وکړم او ختم تراویح وي، خو زه پکې اول ودرېدم. په ودرېدو چې بیا هغه شم بیا کېناستم، بیا په ناسته یم خوند ونکړم. او امام صاحب بیا په موږ ډېره غوسې وکړو، تاسو ډېرې ډوډیان مو خورئ، حرام مو کړي دي، دلته بیا راشئ تراویح نشئ کولی. ما ویل چې امام صاحب بیا خو ټیک. نو دا څه وجه ده؟ د دنیا محبت دی. زړه خو خالي نه پاتې کېږي. چې دنیا محبت دی ووته نو څه به پکې راشي؟ الله محبت به پکې راشي. چې الله محبت پکې راشي بیا عبادت چېرته ګران؟ دا خو عبادت عین شوق دی، عین ذوق دی. زمونږ هغې ته د حضرت مجلس ته یو مولانا صاحب راغلی او بیعت شو، او هغه چې شروع کې لږ مجذوب و، شروع کې خو خیر کنځلې منځلې وکړې، بیا وروستو لږ ټیک شو. با بیمار وو. نو زمونږ په دې اعتکاف کې موږ دوه ختمه کوو. نو نوی ملګري چې براله یو یا درې ورځو ختم د حضرت نه په پټه تمرکز ختم وي. اوس سمیع الله مولانا صاحب مولانا صاحب نو هغه ډېر پکې ستړی شو. حضرت ته وایي چې حضرت دا ختم تا د کوم ځای نه پیدا کړی چې دا ختم دې چېرته نه پیدا کړی سمیع الله مولوي. نو حضرت مونږ ته وفرمایي چې سبا به سمیع الله مولانا صاحب تعلیم کوي او سمیع الله مولانا صاحب مطالعه کې مشکات شریف دی او مشکات شریف سره محبت. حضرت وایي چې با قیام اللیل نه بېګاله سمیع الله صاحب تعلیم کوي. چې تراویح زمونږ وشوي او سمیع الله صاحب تعلیم شروع کړ. نو کې دا راغله چې صحابه کرام کله بوډاګان شو او بیا د میدان جهاد او مجاهدې نشو کولی. نو بیا یې داسې کول چې
د شپې په عبادت کې محنت مشقت شروع کړو او بیا چې کله به ودرېدې نشو کونټو په سهاره به ولاړو او د شپې په عبادت کړو. نو حضرت ته داسې مخ راوړی دا خو دې پکې شته. حضرت وایي دا خو تو په تا کتلی. نو صحابي فرمایي فاسحرت لیلي، روز د شپې عبادت راته ډېر اسان دی. وازمات نهاري او د ورځې روژه هم راته ګرانه نه ده چې د شپې تهجد کومه، قیام اللیل کومه او د ورځې روژه نیسم. وکأني انظر الى عرش ربي بارزا، او گویا چې زه د الله تعالی عرش مخامخ سامړه وینم چې دا ټول عرش نه هلته نه عرش کنټرول کېږي. دا خلک څه وایي؟ هغه په زمبریوین کې زموږ یو بزرګ و مولانا جمشید صاحب، نو د مردان یو جماعت و دا په ایریټیریا یا افریقي او ملک کې هغوی غیر کړی. نو د هغوی رشته داران سموداباد راغلو او مولانا جمشید صاحب ته وفرمایل، خبره ما برای راست نه ده اورېدلې، ما بل ملګري راته کړې وه چې حضرت مونږ خپل خلک نه دي هېر کړي. وایي حضرت ډېر خفه شو، ورته وایي چې تاسو نه دي هېر کړي، ولې مونږ هېر کړي؟ مونږ نہیں چلتے. وہ جو جماعت غائب ہو گئی تھی حضرت اس میں، تو مولانا جمشید صاحب کے ساتھ انہوں نے بات، تو حضرت نے فرمایا، رشتہ داروں نے ان سے عرض کی کہ ہم ان کو نہیں بھولے ہیں، تو حضرت جلال میں آ گئے کہ ہم بھی ان کو نہیں بھولے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں. نو بیا و د چا په مشوره کې وي چې حضرت دا وزیر اعظم سره ستاسو لږ تعلق شته، یو داسې و چې وخت نه بولی و، وي دلته کله بوی. نو حضرت جلال کې راغی کہ یہ آج وزیر اعظم ہے، کچھ مدت بعد اسیر اعظم ہوگا، کچھ مدت بعد اسیر اعظم ہوگا. آج وزیر اعظم ہے، کچھ مدت بعد اسیر اعظم ہوگا. ہاں بڑا سب سے بڑا قیدی ہو. تو یہ کون کرتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حکومت کون دیتا ہے اور پھر کون لیتا ہے؟ کہ لوگ کہتے تھے کہ جو نیا والا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ساتھ فلانی مخلوق ہے. نئے آئے نا تو ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس کی حکومت ختم نہیں ہوتی اس لیے کہ فلانے اس کے ساتھ شامل ہیں. تو اب کیا ہوا اس؟ تو حکومت کون دیتا ہے؟ حکومت اللہ دیتا ہے. عزت کون دیتا ہے؟ عزت اللہ دیتا ہے. صحت کون دیتا ہے؟ صحت اللہ دیتا ہے. یہ باقی تو اللہ نے اسباب میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ تعالیٰ تاثیر اٹھائے تو مخلوق کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر اور ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں. تو کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو سامنے بالکل دیکھ رہا ہوں. وکأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَزَاغَوْنَ فِيهَا، اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں. تو جب یہ بات کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. آپ کو ایمان کی حقیقت مل گئی. یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس کے ساتھ لازم ہے. یہ ایمان کی حقیقت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ایسی ہو جائیں جیسے کہ مشاہدات. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آئے، گھر میں بیٹھ گئے اور آخرت کی طرف جو توجہ تھی، موت قبر آخرت کی طرف، وہ کمزور پڑ گئی. گھر سے نکل آئے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گئی.
راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ فرض کی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو موت، قبر، آخرت، یہ ساری چیزیں، یہ مغیبات، یہ غیب کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا آنکھوں کے سامنے، لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں دنیا کی باتیں آ جاتی ہوتی ہیں، وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حالت تو میری بھی، چلو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاہے گاہے، یعنی ایمان کی جو اونچی کیفیت ہے کیونکہ دنیاوی ضروریات اور یہ ساری چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو یہ اس لیے یہ کیفیت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ تو وہ جو غیب کی چیزیں ہیں وہ بالکل محسوسات کی طرح، مشاہدات کی طرح ہو جائیں، یہ کبھی نہ کبھی تو ہونا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو ہونا چاہیے۔ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور دوسرے صحابی نے اس کے بارے میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اعمال والا تھا، اتنے نیک اعمال، اتنا اچھا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تم نے اس سے موت کا تذکرہ سنا؟ کبھی اس نے آپ کے سامنے موت کو یاد کیا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو اس نے کبھی ہمارے سامنے یاد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے وہ درجات نہیں ہیں جو آپ نے بیان۔ تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں، یہ سامنے آ جائیں، یہ ہمارے لیے ایسی ہو جائیں وہ نظروں کے سامنے، کبھی کبھی تو ہونا، 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں مراقبہ کریں اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے، یہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، قبر میں ہم کیسے جیں۔ پھر ایمان جو ہے، ایمان میں سب سے پہلے جو ہے وہ توحید ہے، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ تو توحید ہمارا کامل ہو جائے۔ موحد چه با پای ریزی زرش، چه فولاد هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، ہمی از بنیاد توحید و بس۔ موحد کو کیا ہے؟ موحد چه با پای ریزی زرش، تو اس کے پیروں میں سونا پھیلا دے یا اس کے گردن پر تلوار رکھ دے، وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ تبھی خوف الگ چیز ہے، اپنی خوف اس کو کوئی نہیں۔ جس وقت یہ افضل التابعین ان کو حجاج بن یوسف نے بلایا، نام ان کا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلایا اور بات کی تو اس نے کہا حجاج نے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کا گردن اتارنے والا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں تمہیں سجدہ نہ کرتا۔ کہ آپ کی چاہت سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا رب چاہے گا، میرے رب نے میری موت لکھی ہوگی تو آپ قادر ہو سکیں گے، ورنہ آپ کی کیا قدرت ہے، آپ کی کیا مجال ہے کہ میری زندگی لے سکے۔ یہ ایک بہت بڑے ظالم اور جابر انسان کے سامنے یہ ان کے کلمات ہے۔ اس لیے جس وقت ان کو وہ تلوار سے گردن اڑا دی گئی تو بہت زیادہ خون گرا، تو وہ حجاج نے طبیبوں سے پوچھا کہ تو بہت زیادہ خون گرا، تو طبیبوں نے کہا کہ اس کے دل پر تمہارا ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا، اس لیے خون ان کا رگوں میں رہا، وہ اعضاء میں جذب نہیں ہوا۔ تو بھائی توحید کے بعد پھر ارکان ایمان ہے، یہ جو ایمان مفصل میں جو آئے ہیں تو یہ ارکان ایمان ہیں، اور اس کے بعد پھر صفات ایمان ہے۔ صفات ایمان کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ مل ایمان الایمان الاخلاص،
اس طرح کافی ساری صفات آئی ہیں جن کو یا تو پورا ایمان کہا گیا ہے یا الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ یا نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں ان کا ایمان کے ساتھ خاص تعلق ہے، ان صفات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ان کے بعد امتحاناتی ایمان ہے کہ ہم میں اتنا زیادہ چلاؤں اس لیے لگا رہا ہوں اور توحید بیان کر رہا ہوں اور لوگوں کو مشرک کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایمان کے امتحان سے مبرہ سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور یہ بس کامیاب ہو گئے اور ان کا امتحان نہیں کیا جائے۔ تو ایمان کا امتحان ایک دکاندار کے لیے اس کے دکان کے اندر، امتحان ایمان کا ایک ڈاکٹر کے لیے اس کی نوکری کی جگہ پر اور اس کے کلینک کے اندر۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے کسب کا چور ہے، یہ چوری اگر آدمی اس سے نجات پا لے، یہ چوری اس کی ختم ہو جائے تو اس کو اللہ کا تعلق مل سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے پتہ چلے کہ اس آدمی کو اس چیز کے نرخ کا پتہ نہیں ہے، تو 200 روپے کی چیز میں اس کو 2000 پر بیچ دی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جہادی سفر کیا اور اس میں جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت ہمیں سختی پیش آتی تھی تو ہمارے امیر صاحب دعا کرتے، اے یونس ابن عبید کے رب ہماری مدد فرما اور فتح ہو جائے، اے اللہ یونس ابن عبید کی برکت سے ہماری مدد فرما۔ اب یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں نا، بہت بڑے تابعی ہیں، ہم نے تجارت کی اور تجارت میں ان کی مثالی تجارت کہ میں واپس آ رہا تھا اپنے وطن کی طرف، بصرہ میں شاید میں رک گیا کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا میں نے خریدا، اب میں گیا مسجد کی طرف، جب مسجد میں پہنچا تو ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے، اس نے مجھے کہا یہ کپڑا آپ نے کس دکان سے خریدا؟ پہلے پوچھا کتنے کا خریدا ہے، میں نے کہا 300 درہم کا، 400 درہم کا خریدا۔ کس دکان سے؟ فلانی دکان سے۔ فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ، یہ ریٹ زیادہ لگا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں اس پر بالکل راضی ہوں اور ہمارے ملک میں اس کی قیمت اس سے کافی زیادہ ہے اور مجھے کوئی وہ نہیں، آپ میرے ساتھ آئے۔ جب چلے گئے تو جو دکان کے اندر بیٹھا ہوا آدمی تھا اس پر غصے کی کہ آپ کو بتایا نہیں تھا کہ 200 درہم کا ہے؟ حضرت بھول ہو گئی، خیال نہیں تھا۔ اس آدمی سے کہا کہ آپ یا تو 2 جوڑے لیں، اس 400 کے 2 جوڑے بنتے ہیں اور یا آپ 200 درہم واپس لیں۔ تو انہوں نے جو بھی اختیار کیا وہ ہوا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا؟ کہ میرے نام میں کیا رکھا ہے؟ میں مسلمان تاجر ہوں۔ نہیں حضرت پیچھے لگے رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام یونس ابن عبید۔ انہوں نے ادھر دعا کی کہ اللہ ان سے ملاقات کرے، یہ تو میری ملاقات، ان سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی جگہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی، کوئی تکوینی بزرگ تھے، اس کے پاس لوگ آئے کہ وہ پشاور کا ہوا تھا کہ بارش کے لیے دعا فرمائے پاکستان سے پہلے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ فلاں ہندو کو بلاؤ اور اس سے کہا کہ بارش کے لیے دعا کر۔ تو وہ اپنا ترازو لے آئے اور ترازو کو سامنے رکھ کر اس نے دعا کی اور بارش ہوئی۔ کہ اس ترازو کے ساتھ میں نے انصاف کیا ہے تو یا اللہ مخلوق خدا پر بارش برسا۔ تو ایمان کا امتحان ہے۔ جج بننا تو آسان ہے، لیکن جج کا جو حشر پورے صراط پر ہوگا جو حدیثوں میں آیا ہے وہ تیری نظر کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہ حشر جج کا اگر تیرے سامنے ہو تو تو جج بننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ۔
تو جج بن ہی نہ سکے. کہ پرانے زمانے میں جو سرکاری ملازم ہوتا تھا تو جو نیک لوگ ہوتے تھے اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں ٹھہرتے کہ سرکاری ملازم. اس وقت کے سرکاری ملازمین وہ تو ہمارا دیانت والے لوگ، جس کے باوجود نیک لوگ ان کے دیوار کے سائے سے اپنے آپ کو بچاتے. آج ہمدردی کا جذبہ کدھر ہے؟ غالباً کسی یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا کسی دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا، ان کے پاس آیا. ایک آدمی پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کا کیا بنے. تو مثلا سہیل صاحب کے پاس آئے، نے کہا یہ 200 درہم کا ملے. انہوں نے کہا 200 پر وہ راضی تھے. آگے گئے، دوسرے آدمی نے بھی 200 درہم بتا دی، تیسرے نے بھی 200 درہم بتا دی. اب ان کے پاس جو ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ کا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے. اس آدمی نے کہا کہ میں 400 کا بیچتا ہوں. ہم نے فرمایا کہ نہیں 400 کا نہیں، یہ زیادہ کا ہے. کہ حضرت آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، سارے بازار 200 کا نہیں لے رہے، میں 400 کا بیچتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ ہے. تو چلو آپ 600 کا لے لیں. نہیں یہ 600 سے بھی زیادہ ہے، یہ 800 کا ہے. اور وہ پھر گویا ہوئے کہ حضرت شاید آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور فرمایا نہیں یہ 800 کا ہے اور 800 درہم اس کو حوالے کر. تو یہ اسلامی تجارت ہے. ایمان کا امتحان یہ مسجد میں نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ پر، کام کی جگہ پر، تجارت کی جگہ پر، ملازمت کی جگہ پر، جج ہونے کی جگہ پر، جس جگہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بڑے بڑے وہ آتے تھے، سیکرٹری لوگ، بیوروکریٹس، تو حضرت سے وظیفہ پوچھتے تھے. تو میں نے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ جب کوئی اہل حاجت، کوئی حاجت مند تمہارے سامنے ہے تو ان کو پھر گالی مت دو، اس کو عزت دو اس جگہ. یہ تمہارا وظیفہ ہے. خدمت خلق کی نیت، خدمت خلق کی نیت ہو اپنے کا. آج خدمت خلق کی نیت کدھر ہے؟ ایسے پر پھر ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. انجینئر پریشان ہے، دوسرے اسکول کا استاد پریشان ہے. تو خدمت خلق کی نیت تو کسی کی بھی نہیں. ہم صبح جس وقت ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، اپنے فرائض انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا حلال کمائی کی نیت ہماری ہوتی ہے؟ خدمت خلق کی نیت ہماری ہوتی ہے؟ اچھے اخلاق برتنے کی نیت ہماری ہوتی ہے؟ تو یہ سارے مسائل تو اسی وجہ سے ہیں. کوئی آدمی ان باتوں پر عمل کر کے دیکھے تو اس کو معاشرہ کیا عزت دیتا ہے، اس کو سر پر بٹھاتے کہ نہیں بٹھاتے. تو بھائی جو کمی اور کمزوری ہے وہ ایمان کے اندر آئی ہوئی ہے. اب ایمان کی کمی کس طرح دور ہو؟ تو اس کے لیے ایک جو علاج ہے وہ یہ کہ جو مسلم ہیں ان کی جو سوانح عمریاں وہ پڑھی جائیں. مسلموں کی سوانح عمریاں ہم نے ایک سوانح عمری خانقاہ میں پڑھی. ایک تو خانقاہ کے ماحول کی اپنی برکت ہے، لیکن اس سوانح عمری میں جس وقت ہم اس کو سن رہے تھے تو ساتھیوں کی کیفیت بالکل ایسی تھی کہ رونا سب پر طاری کا. ایمانی کیفیت، چیخیں ساتھیوں کی نکل رہی. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اے پرانے مسلمانوں، اے نسبی اور خاندانی مسلمانوں، تمہیں کیا پتہ ہے کہ نئے مسلمان کے لیے، اس ایمان کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی. تو بھائی ایک تو ہندوستان میں لکھی گئی کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے. یہ کوئی لاکھوں 6 لاکھ سے کوئی زیادہ ہندو یہ مولانا محمد کلیم صدیقی پھلتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اس میں منتخب کر انہوں نے جو سوانح عمریاں ہیں وہ منتخب کارگزاریاں وہ شائع کی. دوسری کتاب من الظلمات الی النور،
کرشن لال سے غازی احمد تک. یہ کتاب آپ پڑھیں, آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو کئی جگہ آپ روئیں گے, اور آپ کو ایمان کی قیمت کا اور قدر کا پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے. اس کے لیے آپ آدمی کو خاندان کی قربانی دینی پڑتی ہے, والدین کی قربانی دینی پڑتی ہے, والدین سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے, مال و دولت کو چھوڑنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, اور اس پر آدمی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا, وہ ایک لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے محققین نے کہ ایک نفسی ایمان ہے, ایک کمالی ایمان ہے, اور تیسرا درجہ حلاوتی ایمان, ایمان کی مٹھاس, کہ جس طرح آدمی سیب کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے, آم کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے, مختلف چیزوں کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے, تو ایک جب آدمی کمالی ایمان میں ترقی کرتا ہے, اخلاص اور احسان کی کیفیت میں ترقی کرتا ہے, تو ایک مرتبہ آتا ہے حلاوتی ایمان کا, کہ جب آدمی ایمان کی حلاوت کو اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. اور تیسری کتاب کا نام ہے نشان منظر لہو کے قطرے. یہ کتاب ہماری خانقاہ میں پڑھی گئی, تو اور اس سے زیادہ اللہ والوں کی صحبت, کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی رہے. یہ مولانا صاحب نے, مولانا مفتی ارشاد حکیم صاحب نے مجالس کی بات آپ سے کہہ دی, کہ جس جگہ ہماری مجالس ہیں, انشاءاللہ اگر آپ کی بات آپ سے کہہ دی کہ جس جگہ ہماری مجالس ہیں, انشاءاللہ اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور ایمان میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی اور ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.